السلام علیکم، میں آصف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ڈیجیٹل۔ ناظرین، اس وقت پاکستان سمیت پوری دنیا میں کرسمس کا تہوار جو ہے وہ بھرپور طریقے سے منایا جا رہا ہے۔ مسیحی برادری نے اپنے گھروں کو، عبادت گاہوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو وہ سجایا ہے۔ اس وقت ہم لاہور میں ایک مسیحی فیملی کے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کو کس طرح ڈیکوریٹ کیا ہے، اس پر ہم ان سے بات کریں گے اور یہ تیاریاں کب سے شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ بتائیے گا تھوڑا سا، ایک تو اپنا نام بتائیے گا، دوسرا یہ فرمائیے گا کہ یہ کرسمس کی جو تیاریاں ہیں، یہ ڈیکوریشن جو گھر میں آپ نے کی ہے، یہ کب سے شروع کر دیتے ہیں آپ لوگ؟ سب سے پہلے سب کو اسلام، اور میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ہمارا پورا سال جو ہے نا، یہ کرسمس کی تیاریاں چلتی رہتی ہیں اور نومبر کے 25 نومبر تک ہماری یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم تیاریاں شروع کر دیتے ہیں کرسمس کی۔ اور ہم جیسے کوئی بازار میں جاتے ہیں، چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں، موسٹلی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں کرسمس کے حوالے سے بہت اچھی لگتی ہیں، تو اس کو ہم لے لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم کرسمس ٹری، مختلف پراپس ایسے ہیں کہ وہ ہم کلیکٹ کر کے مطلب دسمبر کے فرسٹ میں ہم شروع کر دیتے ہیں کرسمس کی تیاریوں میں، اور تقریباً ہمارا پورا سال جو ہے نا کرسمس کی تیاری میں ایسے گزر جاتا ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کرسمس کی تیاریاں کیسے ہم مکمل کر چکے ہیں۔ یہ بھی بتائیے گا کہ کرسمس کے موقع پر خواتین خاص طور پر، بچے جو ہیں وہ نئے کپڑے، نئے جوتے، یہ ساری شاپنگ بھی کرتے ہیں، تو کیا یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، تقریباً ہم شاپنگ بھی ساتھ کرتے ہیں، اپنے کپڑے، جوتے وغیرہ سب فیملیز مل کے ہم اپنی چیزیں وغیرہ لینے جاتے ہیں، اور فرینڈس بھی جاتے ہیں ہم، اور کافی ہم شاپنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں، ساتھ میں کرسمس تیاریاں بھی کرتے ہیں، گھر کو بھی ڈیکوریٹ کرتے ہیں، بہت اچھا ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ گھر میں جو ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ خواتین پر عائد ہو جاتی ہے کہ انہوں نے تیاریوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر جب مہمان آتے ہیں کرسمس پر گھر میں، ان کے لیے کھانے بھی بنانے ہوتے ہیں، تو وہ پھر آپ کا کیا کرسمس کا دن جو ہے وہ کھانے بنانے میں گزر جاتا ہے یا سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں؟ جی کھانا ہی بنانے میں بھی گزر جاتا ہے، سیلیبریٹ بھی ہم کرتے ہیں۔ جب تک ہم کیک کٹنگ نہ کر لیں ہمارا کرسمس کمپلیٹ نہیں ہوتا، اور ہم سب کو اپنے گھر میں بلاتے ہیں، فیملیز ہوتی ہیں ہماری، اور سب ہم مل کے انجوائے کرتے ہیں اور بہت سارا فن کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، عبادت گاہ میں جاتے ہیں، دعا وغیرہ بھی کرتے ہیں، کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آخری سوال یہ ہے کہ کرسمس کے موقع پر ایک بڑی یہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں عیدی ملے گی، گفٹ ملیں گے، تو اس حوالے سے کیا تیاریاں کی ہوتی ہیں کہ بچوں کو گفٹ دینے ہیں، انہیں جو ہے وہ کرنا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، ہم مختلف بچوں کو بھی ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، ان کو بھی گفٹ دیتے ہیں، اور کافی بچے ایسے بھی ہیں جو گفٹ ہم نہیں ان تک پہنچا سکتے، اور ہماری خواہش یہی ہوتی ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے ہم ان کے تک بھی پہنچے، اور ان کو بھی ہر چیز اور جتنا ہمارا بنتا ہے ہم ان کو چیزیں دیں۔ آپ نے ان کی بات سنی، دیکھیں کرسمس کے موقع پر جو ڈیکوریشن کرنی ہو، کھانے تیار کرنے ہو، مہمانوں کی ایک خاطرداری کرنی ہو، تو اس کے لیے اچھے خاصے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ سلیم اقبال موجود ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں۔ اسلم بھائی، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ ساری تیاریاں جو ہے وہ گھر والے تو فرمائش کر دیتے ہیں بچے کہ ہمیں فلاں چیز خریدنی ہے، فلاں چیز خریدنی ہے، تو کیسے پھر یہ افورڈ کرتے ہیں؟ کرسمس کے لیے خاص بجٹ ہم نے رکھا ہوتا ہے، اور پتہ ہوتا ہے کہ سال کے بعد یہ جو کرسمس آنا ہے، اور پوری دنیا میں بڑے مذہبی عقیدت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے، اور ہم اس کے لیے خاص بجٹ رکھتے ہیں۔ پھر جیسے ہی کرسمس سیزن شروع ہوتا ہے، پھر بچوں کو شاپنگ کروانا یا ان کو کرسمس کی ڈیکوریشن، گفٹس، کیکس، اور پھر تحائف جو ہیں وہ دوسروں میں تقسیم کرنا، یہ سارا ایک بجٹ بنایا ہوتا ہے، اس میں شامل ہے۔ یہ جو مختلف چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو کمرے میں ڈیکوریٹ کی گئی، یہ ساری کیا لوکل مل جاتی ہیں، یہاں کے کچھ چیزیں باہر سے منگوانا پڑتی ہیں، یا جس طرح چائنا آج کل بڑی مدد کر رہا ہے تو وہ چائنا کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں؟ جی کچھ یوز میں بھی چیزیں بڑی اچھی جو ہے بازاروں میں مل جاتی ہیں، چائنا کے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ چائنا سے بھی آ رہی ہیں، اور وہ چیزیں ذرا سستی بھی ہوتی ہیں، جو چائنا سے آتی خوبصورت ہیں، سستی بھی ہیں، اور لیکن جو باہر کے امپورٹڈ جیسے بچے باہر ہوں یا کوئی رشتہ دار باہر ہو تو وہ ڈیمانڈ کر دی جاتی ہے آپ ہمارے لیے کرسمس ٹری لے آئیں، کرسمس پراپس یا کوئی کرسمس کی اچھی جو ڈیکوریشن ہے وہ ہمارے لیے لے آئیں، تو وہ عزیز و اقارب جو باہر سے آ رہے ہوتے ہیں وہ لے آتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ چائنا نے ہماری ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ڈیکوریشن کا چیزیں جو ہے وہ بھی سستی کر دی ہیں، فائدہ ہو جاتا ہے؟ جی 90% چیزیں جو ہے ڈیکوریشن کی کرسمس ریگارڈنگ کرسمس یہ ساری چائنا کی آتی ہیں، اور سستی بھی ہیں اور اچھی ہیں۔
یہ بھی بتائیے گا کہ گھر میں جب مہمان آتے ہیں تو ان کی خاطرداری کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ تیار ہوتی ہیں؟ لاہور یہ تو کھانوں کے ویسے بھی بڑے شوقین ہوتے ہیں. ہمارے کلچر کے مطابق جس طریقے سے ہم مہمان نوازی کرتے ہیں تہواروں پر، تو موسم کی مناسبت سے جو کھانے، جیسا کہ آج کل فش کا ہے، فش فیسٹیول وغیرہ بھی ہوتے ہیں فیملیز کے اندر بھی، اور سری پائے، بیف، مٹن، چکن کباب اور جتنے بھی باربیکیوز ہیں وہ شوق کے ساتھ رات کو بنائے جاتے ہیں اور پھر مہمانوں کو سرو کیے جاتے ہیں. ایک عام بات یہ بھی بتائیے گا کہ کرسمس کے موقع پر بہت سی مسیحی فیملیاں ایسی ہوں گی، خاندان ایسے ہوں گے جن کے معاشی حالات بہت جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہوتے، تو ان کی مدد بھی کی جاتی ہے آپ کی کمیونٹی کی سطح پہ، چرچ کی لیول پر؟ بھائی جیسے کرسمس سیزن شروع ہوتا ہے چرچز میں، اور جتنے بھی مذہبی رہنما ہیں وہ یہ ضرور اناؤنس کرتے ہیں کہ آپ اپنی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے جو مستحق افراد ہیں ان کو بھی آپ اپنی خوشیوں میں شامل کریں. اور پھر جو مختلف چرچز انہوں نے فوڈ پیکیجز بنائے ہوتے ہیں جو غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، کپڑے تقسیم کرتے ہیں، اور کوئی پیسوں کی صورت میں بھی ان کی مدد کی جاتی ہے تاکہ سب جو ہے مل جل کر اپنے بساط کے مطابق کرسمس منا سکیں. آپ نے ان کی بات سنی کہ جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ کرسمس اس عہد کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ دوسروں کو بھی خوشیوں میں شریک کیا جائے. اسی طرح کرسمس کی دعائیہ تقریبات میں پاکستان کی ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے دعائیں بھی جو ہے وہ مانگی جاتی ہیں.